फरत अब्बास शाह साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जेनवन शायर को ये अवार्ड रियासत की तरफ से मिला। फरत अब्बास शाह की शायरी में गज़ल की शायरी हो या नज़्म की शायरी हो, उसमें हमें बहुत फ़िक्री सतह पे भी और जमालियाती सतह पे भी और समाजी सतह पे भी, इन तीनों हवालों से उनकी शायरी में जो अशार हैं बल्कि गज़लें हैं वो हमें मिलती हैं। फ़रत शाह साहब की गज़ल है, उसका नुमाया इख्तिसास आप क्या देखते हैं? ये इमरान खान का जो दौर था, इसमें उन्होंने बाकायदा पैरोडी स्टाइल में भी और तंज़िया अंदाज में भी सियासी गज़ल शुरू की। क्या हम ये समझ सकते हैं कि फ़रत अब्बास शाह ऐसे जो शायर हैं या फ़नकार हैं वो समाज में तब्दीली का मंबा या ज़रिया हो सकते? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकास अज़ीज़ और आप देख रहे हैं सुखन लाइव। आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद I-10 में, गोशा अख्तर उस्मान या अख्तर उस्मान कॉर्नर इसे कहा जाता है, जहाँ पे हमारे अहद के नामवर शायर अदीब मुहक्किक जनाब अख्तर उस्मान साहब गुज़िश्ता तकरीबन 3 दहाइयों से बैठ रहे हैं और उनके साथ साथ इस्लामाबाद पाकिस्तान भर के नामवर अदबा और शुअरा हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। आज ही एक ऐसी शख्सियत जिन्हें अगर मैं ये कहूँगा कि आप के ज़ेर साया नस्लों ने परवान पाई तो ये बेजा ना होगा, गलत ना होगा। आपने हल्का अरबाब ज़ौक़ पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मतलब कराची, 3-4 हल्के, खोड़, अटक जो है, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, आपने उनकी बुनियाद रखी। उसके अलावा आपका तहकीकी काम जो है वो बेश बहा है, बेश कीमत है, बिलखुसूस ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर के हवाले से, नासिर काज़मी के हवाले से। इसी तरह अगर हम देखें तो बतौर शायर भी, बतौर कंपेयर एंकर भी आपका जो काम है वो अगर मैं अपने लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँ तो मुमकिन नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मंजर नक़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह। बड़ी मोहब्बत आपने वक्त दिया। कोई बात नहीं। रोशनी और जो हालात हैं उसमें हम साए से बचने के लिए कैमरे की तरफ ही देख के बातचीत करेंगे। हमारे अहद की एक नामवर शख्सियत जनाब फ़रत अब्बास शाह साहब को हाल ही में सदारती जो है वो अवार्ड भी मिला है। उन्हें सुखन के तमाम देखने वालों की जानिब से बहुत मुबारकबाद। क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहला सवाल तो यही है। देखिए, मैं सबसे पहले तो जनाब फ़रत अब्बास शाह साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक जेनवन शायर को ये अवार्ड रियासत की तरफ से मिला। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, तब्दील होती रहती हैं, लेकिन ये जो अवार्ड होते हैं ये रियासत की जानिब से होते हैं और ये किसी भी लिखारी का, फ़नकार का या साइंटिस्ट का या जो भी मुख्तलिफ़ शोबों के लोग हैं उनके फ़न का एतराफ़ किया जाता है और उस एतराफ़ को करना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे एक अहद के अच्छे शायर फ़रत अब्बास शाह साहब की जो खिदमात है, जो उनकी शायरी है और शायरी में ही उनको मिला है, तो उस हवाले से ये अवार्ड जो उनका मिलना है खुशाइंद है और चिराग से चिराग जलता है और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। फ़रत शाह साहब की जो शख्सी जहात हैं वो तो मुतनव्वो हैं जी। उनमें बात अगर करने जाएँ तो बहुत तवील होगा। अगर उस पर भी आप 1-2 जुमला कहना चाहें तो मैं ये कहूँगा, शायर तो वो उनकी हैसियत मुसल्लम है और उनकी कई किताबें जो है नज़्म और गज़ल की आ चुकी हैं और ये एक ऐसा शायर है कि जो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे भी यकीन रखता है। सही। और मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत से शुरा सिर्फ क्वांटिटी पे उनका ज़ोर होता है और उनके अगर टोटलिटी में अगर उनके कलाम को देखा जाए तो चंद गज़लें या चंद शेर, गज़लें भी नहीं, चंद शेर जो वो निकलते हैं। तो फ़रत अब्बास शाह की शायरी में गज़ल की शायरी हो या नज़्म की शायरी हो, उसमें हमें बहुत फ़िक्री सतह पे भी और जमालियाती सतह पे भी और समाजी सतह पे, इन तीनों हवालों से उनकी शायरी में जो अशार हैं बल्कि गज़लें हैं वो हमें मिलती हैं। अच्छा, जनूबी पंजाब के शुअरा जो उनके हम असर भी हैं, उन्होंने उनसे काफ़ी इस्तिफ़ादा भी किया, लेकिन अगर इन टोटलिटी जैसे आपने उनकी गज़ल की बात की तो क्या आप उनकी गज़ल और उनकी नज़्म में वही तख्लीकी वफूर और सरशारी देखते हैं जो एक किसी अहम या मंजरनामे को बदलने वाले शायर के यहाँ मौजूद होती है? असल में देखिए, शायर और अदीब जो है या कोई भी माशरे का आम
فرد بھی ہو تو اپنے سماج سے کٹ کے نہیں رہ سکتا. وہ سماج میں رہتے ہوئے سماج کے جو ڈے ٹو ڈے مسائل ہیں ان سے وابستہ رہتا ہے. وہ اسی طرح سوچتا ہے جیسے عام آدمی سوچتا ہے. لیکن شاعر اور ادیب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی انفرادی سوچ کو اجتماعی شکل دے دیتا ہے. بے شک. تو فرید عباس شاہ کی شاعری میں ہمیں یہ اجزاء جو ہیں وہ بھرپور نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے انفرادی تجربے کو اجتماعی تجربہ بنا کے پیش کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت سے تجربات بھی کیے ہیں. انہوں نے ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں، جیسے آپ نے کہا شاعری بھی ہے اور نثر بھی ہے. پھر ان کے اندر جو ایک فنکار کا وہ عنصر ہے وہ بھی ہے، مارشل آرٹ بھی ہے، معیشت دان بھی ہیں، صحافی اور بھی ہیں. وہ پھر جڑے ہوئے ہیں نا. جی بالکل. سماج کے ہر طبقے سے وہ جڑے ہوئے، یعنی نچلی سطح کے طبقات سے بھی اور درمیانی سطح کے بھی اور ایلیٹ کلاس. یہ تینوں کلاسز کو جب تک آپ ان کی نفسیات کو نہیں سمجھتے کوئی شاعر بھی اچھی شاعری یا اس کا کینوس وسیع نہیں ہو سکتا. جتنے بھی آپ دیکھیں ہمارے کلاسک شعراء ہوں یا جو 60 کی دہائی کے ہیں یا 50 کی دہائی کے شعراء ہیں یا 70 کی دہائی کے شعراء ہیں یا آج کے شعراء ہیں، جتنے بھی فکری سطح پہ سوچنے والے شاعر ہیں وہ اپنے سماج کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. وہ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن اس کو وہ اپنے شعری سطح پہ یا علمی سطح پہ اس کو وہ اوپر نمایاں کرتے ہیں. صحیح. اچھا، فرید شاہ صاحب کی جو غزل ہے اس کا نمایاں اختصاص آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان کی شاعری میں جو جمالیات ہیں وہ بھی ڈومینیٹ کرتی ہے، اور جو سماج کے مسائل جس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے وہ ان کی غزل میں ہمیں نمایاں نظر آتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ عمران خان کا جو دور تھا اس میں انہوں نے باقاعدہ پیروڈی سٹائل میں بھی اور طنزیہ انداز میں بھی سیاسی غزل شروع کی. لیکن یہ میں اس کو تجربات میں لیتا ہوں. صحیح. لیکن جو شاعر ہوتے ہیں نا جو شاعر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر مختلف موڈ طاری ہوتے ہیں. کبھی وہ طنزیہ لہجہ اختیار کرتا ہے، کبھی وہ جمالیاتی منطقے میں چلا جاتا ہے، کبھی وہ سماجیات کے حوالے سے چلا، کبھی وہ طنز و مزاح کی طرف بھی آ جاتا ہے. تو یہ جو بدقسمتی سے ہمارا جو سیاسی سیناریو ہے اس میں فکری اور نظریاتی سوچ کم ہے. اور اب تو میں یہ کہوں گا کہ ایشوز بھی نہیں رہے، روزانہ موقف چینج ہو رہے ہیں. تو اس چینج میں جب آپ دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نظریاتی سطح پہ جڑ کے رہ نہیں سکتا، کیونکہ ایک ابھی نظریہ ایک بات ایشو ختم نہیں ہوتا تو دوسرا ڈومینیٹ کر. کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فرید عباس شاہ ایسے جو شاعر ہیں یا فنکار ہیں وہ سماج میں تبدیلی کا منبع یا ذریعہ ہو سکتے ہیں؟ لیکن تبدیلی ایک دن میں تو نہیں آتی. نہیں، سوچ کی ہی بات اگر کریں. وہ شاعر کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی فکری سطح پہ ایک سوچ دیتا ہے. وہ سوچ سنجیدہ کاری یا عام سطح کا کاری اس کو سوچتا ہے، اس پہ فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، پھر اس کے اندر تہذیبی سطح پہ ایک تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. وہ آپ دیکھیں کہ بدقسمتی سے دور عامریت میں جو ہے وہ پھکڑ پن کو زیادہ ترجیح دی گئی، اور ٹی وی مشاعروں میں بھی، اور ہمارے دیکھیں کہ طنز و مزاح کے شاعر بھی جو ہے وہ نچلی سطح پہ آ گئے اور پھکڑ پن کی طرف جو انہوں نے شاعری شروع کر دی. تو یہ یا اسٹیج ڈرامے دیکھ لیں، اس میں بھی ہمیں آپ کو ولگر ڈائلاگز نمایاں ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں سطحی طور پہ فوری طور پہ بات کی اور اثر اس کا زائل ہو جاتا ہے. لیکن جو بین السطور شاعر اور ادیب جب لکھتا ہے، خواہ وہ ڈرامہ لکھے، خواہ وہ کوئی اسٹیج کا تھیٹر لکھے، تو اس میں بھی وہ ایک بین السطور اپنی بات کنوے کر دیتا ہے، اور وہ پھر عوام میں داخل ہوتی ہے اور تہذیبی سطح پہ ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے. صحیح. اس نشست کے اختتام پہ آپ فرید شاہ صاحب کے چاہنے والے یا سخن کے دیکھنے والوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں؟ میں فرید عباس شاہ صاحب کے جو چاہنے والوں میں تو ہم بھی شامل ہیں، اور ہمارے دوست بھی ہیں، اور صحیح ہے، اچھے شاعر ہیں. اور اچھا شاعر اگرچہ نہ بھی ملا ہو تو وہ دوست ہی ہوتا ہے. آپ بے شک ایسے ہی ہے. اس کا شعر جو ہے آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، ان کا شعر آپ سے بات کرتا ہے، وہ اس حوالے سے تو دوستی ہو جاتی ہے. بالکل ہو جاتی ہے. تو میں پیغام تو نہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ فرید عباس صاحب کی جو شاعری ہے
اس کو پڑھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور اس میں جو انہوں نے اپنا بیان کرنے کی کوشش کی میسج ہوتی ہے اس پہ سنجیدہ غور و طور پہ فکر سوچنا چاہیے، بالکل۔ غور کرنا چاہیے. اور باقی جو فرحت بادشاہ صاحب کی جو تنقید ہے اس حوالے سے بھی ان کی گہری نظر ہے، اور وہ تھوڑے سے لاؤڈ ہو جاتے ہیں بعض اوقات، کافی زیادہ لیکن وہ اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ لاؤڈنیس میں پھنس چکا ہے. بالکل تو وہ لاؤڈ بات کا جواب لاؤڈ میں جب آ جاتا ہے تو وہ ذرا جلدی لوگ کیپچر کر لیتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. تو آپ کی بہت محبت، آپ نے وقت دیا. شکریہ. ناظرین، میں جاتے ہوئے منظر نقوی صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا. میری زندگی کے تجربات اور بالخصوص ناکام تجربات نے یہ سکھایا ہے کہ جتنے اچھے شعراء ہیں یا فنکار ہیں، آپ زندگی میں ان سے ملیں نہ ملیں، ان سے آپ کی دوستی کا سلسلہ ہو یا وہ سلسلہ ٹوٹ گیا ہو، اس سب چیز سے قطع نظر ان کے فن سے محبت کرنی چاہیے، ان کے شعر سے محبت کرنی چاہیے. بالکل اسی طرح تمام تر معاملات کے باوجود مجھے فرحت عباس شاہ کے شعر سے بے پناہ محبت ہے. میں انسپائر ہوتا ہوں ان سے، دوستوں کو سناتا ہوں، نئے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، چاہے ان سے ہم ملیں نہ ملیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شاہ جی ایسے ہی کامیاب، خوش و خرم رکھے. آپ کا ایک چھوٹا سا ویل وشر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.